تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. آئیے ہم اپنی اس بزم کا آغاز رب ذوالجلال کے اس کلام الہی سے کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں خود قادر مطلق نے فرمایا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تلاوت کلام کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں آواز دے رہا ہوں حافظ مہذب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کریں. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. سے تیرے
تڑپتا میں جو پہنچوں کے روزے کے مقابل میں ادب سے سر جھکاؤں اور ادب سے گزر جاؤں، ادب سے سر جھکاؤں اور ادب سے گزر جاؤں، اطاعت میں تمہاری ہو نصیب اپنا بلند اتنا، اطاعت میں تمہاری ہو نصیب اپنا بلند اتنا، کہ محشر میں جو پہنچوں تو بلا خوف و خطر جاؤں، کہ محشر میں جو پہنچوں تو بلا خوف و خطر جاؤں، مبارک کتنی مٹی ہے مدینہ کی، ارے اویس، مبارک کتنی مٹی ہے مدینہ کی، ارے اویس، تمنا ہے مدینہ جا کہ اس مٹی میں مر جاؤں، تمنا ہے مدینہ جا کہ اس مٹی میں مر جاؤں، خوشی سے تیرے مدینے میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں۔ مائک الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قابل صدر احترام استاد محترم حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی رحمانی دامت برکاتہم شیخ الحدیث
جامع معہد ملت مالیگاؤں حضرت مولانا مختار احمد ملی، مولانا سعید احمد قاسمی، حضرت مولانا اشتیاق احمد ندوی، مفتی عبداللہ رحمانی حافظ ساجد صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، حاضرین علماء کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف دو باتیں عرض کرنا ہے، غرض و غایت تو آپ کے سامنے آنے والے مہمان بیان کر لیں گے۔ سب سے پہلے ابنائے ملت کی طرف سے استاد محترم اور ان کے رفقا کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ اس پیرانہ سالی کے باوجود ایک ملت کی نسبت پر اس طویل صعوبت والے سفر کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں تمام ابنائے ملت کہ آپ کے آنے سے ہمیں حوصلہ ملا، طاقت ملی، ایک تحریک ملی، اور آپ کی روحانی سرپرستی، علمی سرپرستی، اس کی وجہ سے ہم جو دنیا میں فائدے اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں فائدے اٹھائیں گے، اس مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ میں بھی ابھی حال میں آنکھ کے آپریشن سے چند دن ہوئے، 2-4 دن ہی ہوئے ہیں۔ حضرت کی آمد کی نسبت سے پہلی مرتبہ باہر نکلا ہوں، لمبی بات نہیں کرنا ہے۔ اس قدر دل میں وہ احساسات ہے، ماضی کی یادیں ہیں، اپنے اساتذہ کے احسانات ہیں۔ سب سے پہلے معہد ملت ہمارے مادر علمیہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے، یقین جانیے محفوظ الرحمن کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، قاری محبوب ملی کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، مولانا نظام الدین کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، مولانا مستقیم کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، مولانا صادق ندوی کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، مولانا عبداللہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی جگہ ایک انجمن ہے، ایک تحریک ہے، اداروں کے بانی ہیں، کئی اداروں کے سرپرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا ہے، یہ ملت کا فیض ہے، ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے شعبہ حفظ کے استاد حافظ محمد فہیم صاحب تھے۔ 28 پارے ہونے کے بعد شیطان نے جیسے عام طور پہ طلبہ کو بہکاتا ہے، میں نے راہ فرار اختیار کر لیا، بس اسٹینڈ پر پہنچ گیا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، اور اس زمانے میں پڑھائی کا جو معاملہ تھا، مہینے کو 5 روپے ملا کرتے تھے، 1 روپیہ ہر ہفتے میں خرچ کرتے تھے، 4 ہفتے کے 4 روپے، اور 1 روپے میں جو ہے صابن اور تیل لا لیا کرتے تھے۔ اتنی قسم کرسی، اتنی غربت، اتنی افلاس اگر آج مال کی شکل میں، عزت اور شہرت کی شکل میں ہے، تو یہ طفیل ہے ان اساتذہ اکرام کا، یہ مادر علمیہ کا احسان ہے، ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے، اگرچہ کہ سامنے بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی رحمانی، ان کے گھر سے میرا ایک فیملی ریلیشن، ایک ایسا گہرا تعلق تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی مولانا احمد اللہ جو ہے وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے۔ مولانا عبدالقدیر مدنی، ابھی ان کا پیر کا فریکچر ہوا ہے، دعا فرمائیے اللہ انہیں صحت عطا فرمائیں، وہ اس لیے نہیں حاضر ہو سکے۔ میرے ہم جماعت ہیں، مولانا جاوید احمد ملی ہم جماعت ہیں، مولانا اقبال صاحب میرے ہم جماعت ہیں۔ یہ 65 کا زمانہ ہے جب ہم فارغ ہوئے، حافظ قرآن بنے۔ حافظ محمد فہیم صاحب، حضرت مولانا محمد حنیف ملی، مولانا نصیر احمد صاحب، مولانا عبدالطواب صاحب، حضرت مولانا ادریس صاحب، اور مولانا عبدالحمید اظہری صاحب، یہ اساتذہ اکرام نے جس انداز میں ہماری تعلیم اور تربیت کی اور آپ کی تعلیم اور تربیت کی، ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ان احسانات کا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں، حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ہر دعا میں جہاں ربنا اغفر لنا ولوالدینا ہے، وہی ولی اساتذنا بھی ہے، اور ولی اساتذنا میں ہم استحضار کے ساتھ جن جن نعمتوں کے اعتبار سے انہوں نے ہم پر محنتیں کی تھی، میں کوئی بہت قابل نہیں آپ کے سامنے اقرار کرنے اور اعتراف کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اللہ نے اس قابل جو کچھ بنایا ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں جماعت کا ایسا بچہ تھا جو اعلیٰ تعلیم نہیں، سیکنڈ درجے پہ کبھی یا تھرڈ درجے پہ آنے والا، لیکن آج اس ملک کے اندر اللہ نے جو عزت دی ہے، بیرون ممالک میں جو عزت دی ہے، انٹرنیشنل طور پر کئی تنظیموں میں ایک وابستہ ہوں میں، کچھ چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے ابھی تک کے پوشیدہ ہیں۔ اس مقام تک کے پہنچنے میں یقیناً جہاں والدین کی تعلیم اور تربیت اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اسی طریقے سے یہ اساتذہ کا ہے۔ بہرحال میں ہمارے استاد محترم اور ان کے رفقاء علماء کرام کی آمد پر پھر ایک مرتبہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے 23 تاریخ کو، چاہے آپ کی کتنی بھی مصروفیت ہو، دیکھیے آج مجھے ڈاکٹر کے لحاظ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اسباب کی دنیا میں تھوڑی آگے پیچھے ہم کر لے سکتے ہیں، تو چاہے کتنی بھی آپ کی مصروفیت ہو، میری آپ سے گزارش ہے کہ ملت کا ایک ایک فارغ جو ہے، آپ اس کی اگر کوئی کمزوری ہے، وہ اگر ٹکٹ ادا نہیں کر سکتا اس وقت لاک ڈاؤن کے اعتبار سے، تو ہم میں سے کوئی بھی شیئر کرے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو مجھے کہیں، لیکن اس کو ساتھ میں لے جانے کی کوشش کریں گے اور وہاں پر تمام کی شرکت یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اتنا بڑا وفد جو ہے ہمارے شہر میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اجلاس کی کامیابی ہو، اور اجلاس تک کے ہم خصوصی دعائیں بھی کرتے رہیں۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ اس وقت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عمر کے جس مرحلے پر ہم گزر رہے ہیں، جہاں پہنچے ہیں، وہاں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری عزت، شہرت اور بلندیوں کو مت دیکھیے، ہم آپ کے وہی دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ جب چاہیں خدمت کے لیے، آپ جس طریقے کا کوئی مشورہ، رہبری، رہنمائی، میرا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے، میرا فون آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، آپ جو خدمت مجھ سے لینا چاہتے ہیں، آپ علماء کرام ہیں، آپ اپنی جگہ جس مجاہدے سے، قربانیوں سے کام کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کسی کی بات سن لیتا نہیں، وہ تو بہت بڑے مولانا ہو گئے، ان کے لیے بہت مشکل ہے ملنا، بعض وقت یہ غلط فہمیاں، یہ شیطانی وسوسے بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں اس لیے اس شہر میں رہنے کے اعتبار سے جو کچھ خدمت ہو سکتی ہے، اور ہم جب مل بیٹھیں گے تو ملت کی جو تحریک کی، حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک درسگاہ قائم نہیں کی تھی، بلکہ اس درسگاہ کے ذریعے سے ہمیں ایک نئی سوچ، ایک نیا انداز فکر دیا تھا، ایک تحریک کی شکل میں معہد ملت کو انہوں نے دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پیش کیا۔ آج کتنی بھی بڑی بڑی عمارتوں کے مدرسے ہونے دو، آج کتنے بھی جو ہے شہرت یافتہ مدارس ہونے دو، لیکن معہد ملت کا فیض اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہاں کے استاد، وہاں کے شیخ الحدیث، وہاں کے ناظم کے ذریعے سے آپ ملت کو پہچانیے اور ملت کا وہ تعارف کرا رہے ہیں۔ سچ بات یہی ہے کہ اس ملت نے اور ان اساتذہ کرام نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شاعر شان اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تادیر ان کا سایہ ہم پر جاری اور ساری رکھے، اور ہونے والے اس اجلاس کو کامیابی عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اسٹیج پر تشریف فرما بزرگوں، علماء کرام اور اس جملہ معزز اور مکرم علماء اعظام، میری اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ معہد ملت سے یہاں آمد اس غرض کے تحت ہوئی ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کو مختلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ انشاءاللہ 23 ستمبر جمعرات کے دن معہد ملت کے جملہ جدید و قدیم فضلاء و ابناء کا ایک تعلیمی اور تربیتی اجتماع منعقد ہوگا۔ اس کی تشہیر، اس کی ترغیب اور تشویق اور اس کی دعوت دینے کے لیے حاضری ہوئی ہے۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں اور بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اس شہر میں ملی فارغین کی ایک بہت بڑی تعداد، اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، شاید پورے مہاراشٹر میں مالیگائوں کے بعد اورنگ آباد میں اور اس کے اطراف میں ابناء ملت کی سب سے بڑی تعداد آباد ہے۔ ان میں سے اکثر فضلاء کرام کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں، بہت سے ایسے ہیں کہ جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا اپنی ذات سے ایک انجمن ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کی خدمات شہری، علاقائی، ضلعی، صوبائی سطح پر جاری و ساری ہے۔ اللہ آپ حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایسی بڑی بڑی شخصیات کے سامنے کچھ کہنا کار دارت، لیکن بڑوں کی ایما اور ان کے اشارے پر کچھ معروضات پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ حضرات علماء کرام، ہم میں سے تقریباً سبھی کو بالکل واضح طور پر یہ سمجھ میں آ گیا، 2014 سے پہلے اتنا واضح طور پر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے جو چوٹی کے علماء کرام تھے، مفکرین ملت تھے، وہ برسوں پہلے سے اشارے کر رہے تھے۔ سن 1995 کی حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی کی علماء کرام کی تقریر مشہور و معروف ہے۔ علماء کے جوڑ میں انہوں نے فرمایا تھا، میں پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں اور ہر ادارے، ہر تنظیم اور ہر فیلڈ کے بڑے سے بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ اب اس دیش کی اکثریت نے، مولانا کے الفاظ ہیں، اس دیش کی اکثریت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس ملک کو اسپین بنانا ہے۔ جب ہم پہلے سنتے تھے تو یقین نہیں آتا تھا، لیکن وہ قلندرانہ مزاج رکھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو اس سے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ سن 1960 میں انہوں نے برما میں کچھ ایسی ہی تقریر کی تھی، وہ تقریر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ برما والے اس تقریر کے حوالے سے کہتے ہیں مولانا علی میاں کو، وہ برسوں پہلے تالے والے مولانا آئے تھے، مولانا علی میاں نے اس وقت ان کو متنبع کیا تھا، اگر آپ نے اپنا فرض منصبی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا
تو گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، دکانوں پر تالے پڑ جائیں گے، مسجدیں بند کر دی جائیں گی۔ اس تقریر کی طرف حوالہ کرتے ہوئے کہتے ہیں برما کے لوگ آج برسوں پہلے وہ تالے والے مولانا آئے تھے، انہوں نے اس وقت محسوس کر لیا تھا، ہندوستان میں بھی محسوس کیا تھا، اسی کے پیش نظر بیان انسانیت کی تحریک کو شروع کیا تھا۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تو اس ملک کے بڑے بڑے لوگ، نام لینا مناسب نہیں، تنظیمیں، ادارے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ پچھانے میں انہوں نے تقریر کی علماء کے جوڑ میں، تب بھی لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا۔ 2014 کے بعد سے ہر کس و ناقص کو، ہر خاص و عام کو سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کے ارادے کیا ہیں اور لوگوں کی سازشیں، منصوبے اور پلاننگ کیا ہے۔ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے خیمے ہیں ان کی تنابیں آہستہ آہستہ اکھڑتی جا رہی ہیں۔ مدارس دینیہ جو اسلام کے سب سے بڑے قلعے تھے اور ہیں، اس کی کمر توڑنے کی کوشش جاری ہے۔ ان پر پابندی عائد کرنے کی ابتدا آسام سے ہو چکی، یو پی میں سوچا جا رہا ہے۔ الہ آباد کے ہائی کورٹ کے جج نے جارحانہ سوالات کیے، ابتدا ہو چکی، اور ان بڑے بڑے مدارس کو اور دین کے قلعوں کو زمین بوس کرنے کی تیاری جاری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک بہت بڑا خیمہ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے قائم ہے، جس کی کوششیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس پر قدغن لگانے کی کوشش جاری ہے اور مرکز پر تالا ڈال دیا گیا۔ ابھی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ تالا نہیں کھولا جائے گا۔ سرگرمیوں پر پابندی اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی حرکت اور اس کی کوشش منجمد سی ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی طریقے سے دارالمصنفین ایک بہت بڑا تصنیفی ادارہ، لیکن وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں بہت سارے مسلمانوں کی تنظیمیں، ادارے ایسے ہیں کہ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اپنی سرگرمیاں کس طرح ہم جاری رکھیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اور جو سامنے کے لوگ ہیں ہزار لاکھوں اختلافات کے باوجود متحد ہیں، متفق ہے، الکفر ملت واحدہ، اور ہمارا دین ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا مذہب ایک۔ اتحاد کی بے شمار بنیادوں کے باوجود ہم مختلف خانوں میں منتشر ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، ایسے حالات میں سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ علماء کرام کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا، اور مدارس دینیہ کے ارباب حل عقد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مدارس دینیہ عالم اسلام کا پاور ہاؤس ہے، زندگی کے ہر شعبے کو یہیں سے بجلی فراہم ہوگی۔ علماء کرام پر اور مدارس دینیہ کے ذمہ داروں پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ملک کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر معہد ملت کے اساتذہ کرام نے، ہمارے اساتذہ نے یہ طے کیا کہ ہمارے وہ ابناء، وہ فضلاء جو پورے مہاراشٹر میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی جگہ، اپنی حیثیت کے مطابق کوششیں کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ان کو یکجا کیا جائے، ان کے تاثرات سنے جائیں، ان کی کارگزاریوں سے واقفیت حاصل کی جائے، تاکہ ایک دوسرے کے جوش و جذبات میں اضافہ ہو، ذوق و شوق میں اضافہ ہو، اور نئے سرے سے آگے بڑھنے کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ معزز علماء کرام، میں بھی آپ کے طبقے کا ایک ہی فرد ہوں، میں کوئی بہت انوکھی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں، اب وہ کوششیں مستقبل کے لیے ہرگز کافی نہیں ہیں۔
نئے بدلتے ہوئے حالات کے تحت ہم کو اپنی سرگرمیوں کا از نو جائزہ لینا ہے۔ مدارس دینیہ کا رخ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق صرف 4% طلبہ کرتے ہیں، باقی 96% طلبہ یہ مدارس دینیہ کا رخ نہیں کرتے، اور ان کے اوپر کوشش کرنا، محنت کرنا اور ان کو بنانا سنوارنا یہ حفاظت دین کا کام ہے۔ ایک طرح سے یہ دفاعی کام ہے، اقدامی کام نہیں ہے۔ اب دفاعی کاموں سے مسائل حل ہونے والے نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات ہمارے موافق ہو جائیں اور ہم کو مستقبل میں غلبہ اور تسلط حاصل ہو، تو اب صرف دفاعی کوششیں کارگر ہونے والی نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کو ساتھ میں لے کر ان کو تیار کر کے اب آگے بڑھنے کی اور اقدام کی اور کچھ دوسری کوششیں کرنے کی از حد ضرورت ہے۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص نے فتح مصر کے بعد کہا تھا، مصر فتح ہو گیا، پورا مسلمانوں کا لشکر خوش اور خرم ہے، اتنا بڑا ملک فتح ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کہیں خوشی میں تم اپنی منزل بھول نہ جاؤ۔ ان کا جو جملہ تھا بہت تاریخی، ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل۔ انہوں نے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا، جب ہر طرف مسلمانوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور مسلمانوں کے سیلاب کو روکنے کی کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا انتم فی رباط دائم، کہ مصر کے فتح ہونے کی خوشی میں تمہاری کوششیں زنگ آلود نہ ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھنا تم ہمیشہ محاذ جنگ پر ہو، اور محاذ جنگ پر جو فوجی اور سپاہی ہوتا ہے وہ کبھی آرام نہیں کرتا، وہ کبھی جشن نہیں مناتا، وہ کبھی دوسروں سے بے خوف اور بے فکر نہیں ہوتا۔ انہوں نے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا۔ اس جملے کو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھتے ہوئے ہم کو ہمہ جہتی تیاری اور کوشش کرنا ہے، حفاظت دین کی بھی، دفاع دین کے بھی، اور اس ملت اسلامیہ کے اندر نیا خون بھی شامل ہو، اس کی بھی کوشش اور جد و جہد کرنا ہے۔ جو ماحول مسموم ہو چکا ہے، فضا جو خراب ہو چکی ہے، گلشن نعمانی میں مولانا عمران محفوظ نے ایک ہندو رائٹر کا مضمون اداریے کے طور پر شائع کیا تھا، اخلاق احمد دادری کی ماب لنچنگ کے بعد۔ ایک ہندو رائٹر نے جو کہا، جو تقریر کی اداریے کے طور پر موجود ہے، اس ہندو رائٹر نے کہا تھا کہ اخلاق احمد کی ماب لنچنگ کے بعد میں نے بے شمار لوگوں سے ملاقات کی تو محسوس کیا، وہ خود اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں کہتا ہے ہندو رائٹر کہ لوگوں کے ذہن انتہائی مسموم ہو چکے ہیں، جن کو بنانا، سنوارنا، سدھارنا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت مشکل ہے۔ اس ماحول کو بدلنا اور اس مسموم فضا کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں پھر اس بات پر اپنی تقریر ختم کروں گا کہتے ہوئے کہ ابھی تک ہم جو کچھ کرتے آ رہے تھے، اب غلبے کے لیے، تسلط کے لیے اور ہوا کو اپنے موافق بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مل جل کر ہم کو سوچنا ہے، طے کرنا ہے، اور نئے سرے سے نئے حوصلے کے ساتھ بہت سارے منصوبوں کو لے کر اپنے بزرگ علماء کرام اور اساتذہ کرام کی رہنمائی میں آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے حالات کو سمجھ کر منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی، اور معہد ملت کے اتنے زیادہ فارغین ہیں، اتنے زیادہ فضلاء ہیں، اگر یہ مل جل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے اثرات مستقبل میں ہم کو نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد و صلاۃ و شکر، السلام علیکم جمیع حاضرین، فضلاء، علماء، ہمارے
1960 کے ساتھی شیخ الحدیث ادریس عقیل ملی صاحب، اصل میں بولنے کا عادی نہیں ہوں، پچھلے 45 سال سے میرا تعلق صحافت اور سیاست سے رہا، اور وہ ٹائمز کا جب اجرا ہوا 1975 میں 6-7 جولائی کو، جب سے میں وہاں خادم ہوں، اسلامیات کا انچارج ہوں، کتابت ہم نے اخبار 30 سال ہاتھ سے لکھا، اب پروف ریڈنگ کرتے ہیں، اب کہتا ہوں بھائی چھٹی کرو ہماری، 2 سال سے کہہ رہا ہوں تو وہ کہتے نہیں بس 2-1.5 گھنٹے کے لیے جاتا ہوں، کچھ پروف ریڈنگ کرتے ہیں، شہر و اطراف کے پیج کی سرخیاں کو دیکھتے ہیں، ضیاء اسلام ترتیب دیتے ہیں ہر جمعے کی صبح میں۔ یہ میں اپنے بارے میں کچھ جملے بول کے بات ختم کروں گا کہ 1960 میں ہم نے داخلہ لیا تھا معہد ملت میں، پورے 61 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس اثنا میں 5 سال تک ہمارا قیام معہد ملت میں رہا، اساتذہ سارے ہمارے بانی معہد ملت وہ بھی ہمارے اساتذہ میں عبدالحمید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 5 سال تک میں نے دیکھا کہ آفس کے باہر کرسی لگی ہے، 24 گھنٹے پوری زندگی کا وقت انہوں نے معہد ملت کے لیے وقف کر دیا، ملت کی تعلیم کے لیے، ملت کی تربیت کے لیے، قومی عروج کے لیے۔ 5 سال میں کبھی ہم نے ان کو غیر حاضر نہیں دیکھا۔ تو یہ اور اس وقت مولانا احمد جان صاحب شیخ الحدیث تھے گلبرگے کے، شیخ الحدیث ہمارے محمد حنیف صاحب یہ ہمارے اساتذہ میں ہیں، عبدالحمید صاحب ظہری یہ بھی اساتذہ میں ہیں، مولانا نصیر صاحب قدوری پڑھاتے تھے، عزیز الرحمن صاحب بھی نمازیں پڑھاتے تھے۔ ہمارے اس دور میں معہد ملت کا معیار آج سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ قاری کرنل مرزا بسم اللہ بیگ صاحب امر اللہ مرکز فارسی جنرل نالج اور تجوید و قرأت پڑھاتے تھے۔ قاری غلام رسول صاحب مرحوم انہوں نے بھی کافی خدمات کی، دونوں سے شرف تلمذ مجھے حاصل ہے۔ قاری کرنل مرزا بسم اللہ بیگ صاحب وجے واڑہ کے آپ کے قاری میر روشن علی صاحب کے شاگرد تھے۔ قاری غلام رسول صاحب نور اللہ مرکز، قاری سید کلیم اللہ حسینی صاحب PhD LLB لندن، سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ اور ریڈر شعبہ فارسی، سب دادا استاد۔ ان کے استاد قاری محمد تیونسی مراکش سے آئے تھے آج سے 70-80 سال پہلے دور نظام میں، ان سے بھی قرأت کا استفادہ کیا۔ 1975 میں ہم نے وہاں سے درجہ سوم تک تعلیم میں پائی، پھر ادھر فاضل بنیاد اردو 1966 میں کیا۔ یہ ہمارے سب ساتھیوں میں سے مولانا اسحاق صاحب ملی ندوی، مولوی سکندر صاحب، اس وقت مولانا ادریس عقیل ملی صاحب، یہ سب ساتھ تھے۔ بہت اچھا دور تھا، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے اور اس ادارے میں دین کے راتوں میں ترقی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم علماء کرام، جیسا کہ آپ حضرات سن رہے ہیں کہ 23 ستمبر کو جو اجلاس ہے اس کی گونج الحمدللہ پورے مراٹھواڑہ اور خاندیش وغیرہ علاقوں میں جاری و ساری ہے۔ اسی اجلاس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آن لائن فارم کی کوشش کی گئی، اور حضرت مولانا ادریس صاحب، حضرت مولانا سعید صاحب، ان دونوں صاحبان کو یہ فارم بتایا گیا، اور ان دونوں حضرات کی اجازت پر اسے ملی فارغین کے لیے جاری کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے افراد نے اب تک اسے پر نہیں کیا، اور وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ اسے بھرنے میں دقتوں کا بھی سامنا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، حالانکہ یہ نہایت اہم چیز ہے۔
اگر اس آن لائن فارم کو ہم بھر دیتے ہیں تو آئندہ معہد ملت والوں کے لیے ایک جامع فہرست بنانا آسان ہو جائے گا، اور آپ لوگوں سے رابطے کی جو شکل ہوگی وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے اولاً تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن حضرات نے اب تک آن لائن فارم نہیں بھرا ہے، لنک کو جاری ہونے کے بعد وہ حضرات اس فارم کو ضرور بھریں۔ البتہ اس میں کچھ دقت آ رہی ہے، میں وہ دقتیں آپ کے سامنے رکھ کر اس کا حل بھی بتاتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ میسیج بھیجا جاتا ہے یا کسی کے گروپ میں آتا ہے تو عام طور سے لنک والے میسیج کا معمول یہ ہوتا ہے کہ پورا میسیج کالے رنگ میں ہوتا ہے اور لنک بلیو ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے موبائل میں پورا میسیج کالا ہوتا ہے تو لنک اوپن ہوتی نہیں ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھرتے نہیں ہیں، بعد میں ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے حضرات اس میسیج کو اپنے کسی ساتھی کو بھیج دیں۔ ایسا کرنے پر وہ جو لنک کالی ہے وہ بلیو ہو جائے گی، اور جیسے ہی بلیو لنک پر آپ انگلی رکھیں گے تو آپ کے موبائل میں براؤزر کھل جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ گوگل کروم جو براؤزر ہے اسے استعمال کریں، اور اس کے بعد جتنی تفصیلات پوچھی گئی ہیں ہر سوال کے جواب میں ہم کچھ نہ کچھ درج کریں۔ اگر ہم سوال کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے تو وہ فارم سبمٹ نہیں ہوگا۔ مثلاً 6 سوال پوچھے گئے ہیں تو 6 سوال میں سے ضروری ہے کہ آپ 6 کے جواب میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں۔ اگر ایک سوال کا بھی جواب آپ نے اس میں کچھ نہیں لکھا تو وہ فارم سبمٹ نہیں ہوگا۔ سوالات میں یہ ہے کہ آپ کو اپنا مکمل نام لکھنا ہے، آپ کا جو مستقل رہائشی پتہ ہے اسے لکھنا ہے، پھر موجودہ پتہ جو ہے جہاں آپ خدمت کر رہے ہیں اس پتے کو درج کریں، اور اگر آپ کا پتہ پہلے والا ہی ہے تو اس میں آپ لکھ دیں کہ اوپر والا پتہ ہے۔ اس کے نیچے آپ کا موبائل نمبر پوچھا گیا ہے، موبائل نمبر درج کریں۔ اگر آپ واٹس ایپ نہیں چلاتے ہیں تو وہاں 00 لکھ دیں یا لکھ دیں کہ نہیں ہے، اور اگر واٹس ایپ چلاتے ہیں تو یا نمبر لکھ دیں یا یہ لکھ دیں کہ بھئی اوپر والا ہی نمبر ہے۔ پھر اس کے نیچے آپ کی خدمات اور مصروفیات کے بارے میں پوچھا گیا ہے، آپ اسے بھی درج کریں۔ آپ نے معہد ملت کے کن شعبوں سے فراغت حاصل کی ہے اس پر ٹک کر دیں، اور نیچے آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا ہے یا نہیں، اگر قائم کیا ہے تو اس کی تفصیلات درج کریں، خاص طور سے ادارے کا مکمل نام، پتہ، اس کے قیام کی تاریخ اور اس کے بانیین میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور فی الحال اس ادارے کی کیا خدمات ہیں، وہ تمام باتیں آپ تفصیل سے درج کریں۔ اور اگر آپ نے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا ہے تو وہاں نہیں لکھ دیں۔ ایسا کرنے کے بعد نیچے سبمٹ آتا ہے، سبمٹ پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو جواب لکھا ہوا نظر آئے گا 2 سیکنڈ کے لیے یا چند سیکنڈ کے لیے۔ وہ جواب انگلش میں ہوگا، اور اگر آپ کے فون میں ہندی مراٹھی ہے تو اس میں ہوگا، اور اردو آپ کے فون میں فٹ ہے تو اس کے مطابق ہوگا کہ آپ کا فارم پر کیا جا چکا ہے۔ یہ اتنا کافی ہو گیا۔ اب اس کے اندر اس فارم میں ہم نے ایک سہولت یہ رکھی ہے کہ ایک ہی شخص کا موبائل ہے تو وہ مختلف لوگوں کے فارم اپنے فون کے ذریعے بھر سکتا ہے۔ حالانکہ عام طور سے عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فون سے ایک فارم بھرا جاتا ہے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا فارم بھرنا ہے تو دوسرا فون استعمال کریں، لیکن اس فارم میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ اپنے موبائل سے جتنے لوگوں کا چاہیں اتنے لوگوں کا فارم بھر سکتے ہیں۔ تو جن حضرات کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے وہ ان لوگوں کی مدد سے اپنا فارم بھر دیں جن کے پاس یہ آئی فون ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد وفات پا چکے ہیں جو آپ کے متعلقین میں سے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے یا اساتذہ یا والد ہوں گے، تو آپ ان کی بھی تفصیلات درج کریں، اور خدمات و مصروفیات کے کالم میں بھیجنے والا اپنا نام لکھے کہ بھئی میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر یہ ہے، اور میری معرفت میں یہ تفصیلات روانہ کر رہا ہوں۔ ایسا کرنے پر جب جامع فہرست میں یہ بات آئے گی اور کوئی شخص اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے گا تو اس سے رابطہ کرنا آسان ہوگا۔ اور انشاءاللہ یہاں کے اساتذہ نے اس عزم کو بھی ظاہر کیا ہے کہ آگے چل کر اس جامع فہرستوں کو ہم شائع کریں گے۔ اللہ رب العزت آسان فرمائے۔
اب تک 500 کی بھی تعداد پوری نہیں ہوئی ہے، جبکہ ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ملی فارغین کم از کم 1400 سے 1600 ہیں، اور یہ ابھی 500 کی تعداد بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے جن حضرات نے اب تک اس کو نہیں بھرا ہے وہ دوبارہ بھر دیں، اور جو بھر چکے ہیں تو وہ نہ جاننے والوں کے اس ادھورے کام کو مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم۔ عزیز محترم مولانا محفوظ الرحمن فاروقی حفظہ اللہ، عزیزم مولانا محمد صادق میرے نبی حفظہ اللہ، دیگر تمام حاضرین مجلس، بالخصوص فرزندان معھد ملت، آج اس موقع پر کہ ان 3 علماء اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے سینکڑوں فرزندان معھد ملت یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ مولانا محفوظ الرحمن فاروقی پچھلی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میرے گھر سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، میرے بھائی لوگ دوست تھے، گھر آنا جانا تھا۔ میں ان کو اس موقع پر ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پروانی کے اندر وہاں مدرسے میں یہ ذکر کیا تھا کہ میں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ظکریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں تقریر رحمانی کی ایک نعت پڑھی تھی، یاد ہے آپ؟ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شیخ الحدیث مولانا ظکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ان کے سامنے انہوں نے میرے والد صاحب کی ایک نعت پڑھی تھی۔ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں۔ مولوی عبدالقدیر ملی قاسمی مدنی، سوء اتفاق ان سے آج ملاقات نہیں ہو سکی، بلکہ یہ معلوم ہوا جو والد ہیں ان کا پاؤں فریکچر ہوا ہے، دکھ ہوا یہ سن کر، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز مولانا صادق ندوی صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھیوں نے آج کے اس اجتماع کے لیے محنت کی ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھی اساتذہ معھد ملت کی طرف سے کہ آج ایک تاریخی موقع سرزمین اورنگ آباد کے اوپر آپ حضرات کے اجتماع سے اکٹھا ہونے سے ایک موقع ایسا آیا جس کی تاریخ پہلے نہیں ملتی تھی۔ اتنے اچھے پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر اتنے فضلاء معھد ملت اکٹھا ہوں اور اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب ہے۔ اس اجتماع کے موقع پر ہمارے کئی اساتذہ کے وفود اور گروپ مختلف شہروں میں گئے، سب جگہ اچھا استقبال ہوا، اچھی باتیں سنی گئی، لیکن یہاں اورنگ آباد والوں نے تو ایک تاریخ رقم کر دی، بہت زبردست۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اتنے سارے لوگوں کا اکٹھا ہونا بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو جو عظمت دی اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزو آپ اکٹھا یہاں آئے ہو، دیکھ کے ہماری آنکھیں نم ہیں۔ نئے پرانے کتنے فرزندان معاد ملت سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑے موجود تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ مولانا عبدالعال صاحب علیل ہیں، بستر پر ہیں۔ اب ایسے حالات میں اللہ نے ہم نااہل لوگوں کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اب بڑے موت الکبار، بڑے لوگ چلے گئے تو ہم ہی بڑے بن گئے، ایسا ہو گیا۔ اور ہم بھی کب تک ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھ سے بعض فضلاء نے بہت جرمندی سے کہا تھا کہ مولانا ایک دفعہ اور آپ جمع کرو۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ میں ہی جمع کرتا ہوں سب کو، ایک دفعہ اور جمع کرو سب لوگوں کو۔ 2-3 پروگرام ہوئے ایسے، میں نے کہا کہ دعا کرو، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور مبارک مسعود گھڑی آئی کہ اس کا فیصلہ لیا گیا اور 23 ستمبر کا دن مقرر کیا گیا۔ یہ آپ فرزندان معاد ملت کے لیے تو ایک تاریخی موقع ہے ہی، لیکن ہم خدام معاد ملت کے لیے بھی ایک تاریخی موقع ہے۔ ہم اتنے فضلاء کو اکٹھا کر لیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلوں میں بات ڈالی اور ایک دوسرے کو اتنا حوصلہ دیا کہ بات نزدیک سے دور تک پہنچتی چلی گئی اور یہ کام جو ہے آسان ہوتا چلا گیا۔ عزیزو، میں بہت سو کچھ شکلوں سے جانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا، میں بھول بھی جاتا ہوں۔ اگر کسی کو میں نہیں سمجھ پایا تو معذرت چاہتا ہوں۔ مولانا حافظ قاری محبوب ملی صاحب نے پرانی یادوں کو پوریدا ہے۔ مجھ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ایسی کوئی باتیں آپ حضرات کے سامنے منتقل کر دیں اور آپ اس کو اپنے ذہنوں میں چیزوں میں جمع رکھے، بار بار کو منتقل کر دیں۔ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں۔ عزیزو، حدیث مسلسلات کا ایک سلسلہ شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے پاس آیا۔ میں نے کوشش کر کے معاد ملت کے اندر یہ سلسلہ جاری کیا۔ ایک امانت ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسروں تک پہنچا دوں۔ ایسی ہی کچھ باتیں آپ لوگوں کے پاس بھی امانت ہیں، بات والوں تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہت تقریر کرنے کا موقع نہیں، لیکن دل خوشی سے لبریز ہے آپ لوگوں کی تعداد دیکھ کر، آپ لوگوں کی محنت دیکھ کر، اور اس کا بدلہ بس اللہ ہی آپ کو دے گا۔ عزیزو، معاد ملت جن حالات میں شروع ہوا اور جو کام ہوا اللہ کے فضل سے ہوا، اور اگر بڑے بڑے ادارے بنے اور بڑی بڑی تعمیرات ہوئی تو ان سب کے اندر معاد ملت کا کہیں نہ کہیں فیض ہے۔ اس کے اثر سے دیکھیے، بھٹکل میں اسلامیات نام کے ایک امتحان شروع ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں اس میں طلبہ شریک ہوتے ہیں اور مہنگیات بڑھتے ہیں۔ آئے ہمارے گاؤں میں تو کہنے لگے کہ اسلامیات کا تصور مجھ کو ادارے امتحانیات معاد ملت کو دیکھ کر پیدا ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا کام دوسروں کے لیے تحریک کا باعث بنتا ہے، اور چاہے وہ آگے بڑھ جائیں، ہم سے بھی زیادہ ہو جائیں، لیکن آغاز میں تو ہم کچھ نہ کچھ تھے وہاں پر۔ ایسے ہی مدارس کی لائن سے جو کچھ کام معاد ملت میں شروع ہوا، بعد میں بہت مدارس قائم ہوئے، مکاتب قائم ہوئے، اچھے ادارے قائم ہوئے۔
محترم فرزندان معھد ملت، آپ لوگ شہر کے اندر رہتے ہوئے مساجد سے وابستہ ہیں، مکاتب سے وابستہ ہیں، مدارس سے وابستہ ہیں، عصری علوم کے درسگاہوں سے بھی وابستہ ہیں۔ یہ وابستگی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ معھد ملت کے مشن کو آگے بڑھانے کی بات ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اللہ اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مشہور ہے کہ ادارہ اپنے فرزندوں سے پہچانا جاتا ہے، ادارہ فرزندوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی فرزند اتنے باکمال نکل جاتے ہیں کہ باپ ان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، باکمال اولاد سے باپ پہچانا جاتا ہے۔ اتنے باکمال یہاں حضرات بیٹھے ہوئے، ایک سے ایک باکمال بیٹھے ہوئے، تو آپ حضرات کی وجہ سے معھد ملت کی نیک نامی ہو رہی ہے، معھد ملت کی وجہ سے آپ حضرات کو عزیز فرزندان معھد ملت بہت خوشی، بہت مسرت، بہت مبارکباد آپ حضرات کے لیے میری طرف سے، اور جو کچھ مولانا اشتیاق صاحب نے بھی کہا اور ہمارے علماء بھی کہتے رہتے ہیں، مجھ کو یاد آتا ہے مولانا قاری محفوظ صاحب 1965 میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جیل کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ کئی ہمارے گاؤں کے پورے ملک کے علماء، لوگوں کی سوچ ایسی ہوگی کہ یہ لوگ اگر کچھ بول دیں گے تو عوام بھڑک جائے گی، مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، ان کو جیل میں ڈال دو۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا طنز کیا تھا، چھپا لیتی ہیں مائیں لاڈلوں کو، چھپا لیتی ہیں مائیں لاڈلوں کو، نظر آتا ہے جب دشمن کا خطرہ ہو۔ اس کے آگے بھی شعر تھا، لیکن اتنے کے حوالے سے تھوڑے رد و بدل کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، بلا لیتی ہیں مائیں لاڈلوں کو، آپ لاڈلے ہیں، آپ کو ماں بلا رہی ہے، بلا۔ آج کے حالات بھی خطرے کے حالات، ان حالات میں ہمارا آپ کا اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا، خلوص کے ساتھ کام کرنا اور اس احساس کو ترقی دینا، اس جذبے کو پروان چڑھانا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مولانا سلیم صاحب ہم لوگ ہیں بیٹھے تھے، معھد ملت کے اندر بات چیت ہو رہی تھی، یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے مدارس بند ہوئے، مکاتب بند ہوئے، یہ تو ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دہشت کا ماحول بھی پیدا ہو گیا، ہر کوئی ڈرتا رہا، کیا ہوا کیا ہوا۔ الحمدللہ مالیگاؤں میں تھا ڈر، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا دوسری جگہ ڈر تھا، بلکہ معھد ملت کہ جتنے فارغین ہیں اپنی اپنی جگہ کام بھی کر رہے تھے، لاک ڈاؤن میں بھی کام جاری تھا، تعلیم کا کام جاری۔ UN کا ایک وقت آیا تھا مالیگاؤں جمعیت علماء کی آفس میں، اس نے پوچھا کہ کورونا کی شدت کے زمانے میں آپ لوگوں نے کیسے اس کا مقابلہ کیا؟ تو مختلف انداز سے لوگوں نے جواب دیا، کوئی کاڑھا پی رہے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، کوئی وہ کر رہے ہیں، سب بتایا۔ ایک ساتھی نے میں نے کہا کہ ان کو صاف صاف بولنا چاہیے تھا کہ ایمان کی طاقت سے ہم نے مقابلہ کیا ہے کورونا کا، یہ کیوں نہیں بولتا کوئی؟
ایمان کی طاقت سے مقابلہ کیا. ہمارے اندر ایمان ہے، ہم ڈرتے تھے. موت ایک دفعہ آئی وہ تھوڑی ڈرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ دہشت پھیلی ہوئی تھی، تو ہم نے یہ پلان بنایا کہ جمع کریں لوگوں کو، حوصلہ بھرے لوگوں کے اندر، اس دہشت کو ختم کریں. 2-3 سال ہو گئے دہشت کے اندر، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور مکاتب اور مدارس کو پوری ہمت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ دوبارہ کھڑا کرنا چاہیے. ہمارے فرزند کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ دوسروں کو بھی حوصلہ ملے گا، دوسرے لوگ بھی کام کریں گے. محترم حضرین، باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن اس جذباتی موقع پر میں زیادہ دیر نہیں کہہ سکتا. اتنا بہرحال کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس جمع ہو کر اور ہمارے بجٹ کے اندر تعاون کر کے جو حوصلہ دکھایا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مالیگاؤں سے ہندوستان بھر میں چندہ جاتا ہے، ہر جگہ کے لوگ چندہ لینے آتے ہیں، اور مالیگاؤں سے چندہ دیا جاتا ہے. یہ اتنا خرچ بھی ہم کر سکتے تھے، مالیگاؤں والے کر سکتے تھے، کوئی بہت بڑی بات نہیں. 3 لاکھ روپے خرچ کرنا آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم اپنے ساتھیوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. کچھ اپنا لگاؤ، کچھ اپنا لگاؤ. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پوری انہوں نے جوانی ان کو بچوں کے اوپر لگا دی، پیسہ جمع کر کر کے ان کی ضروریات خریدتے رہے، لا کے دیتے رہے، ان کے شوق پورے کرتے رہے. لیکن بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد کو 5 روپیہ تو میرے ہاتھ پہ رکھ دے، 5-10 روپیہ تو مجھ کو دے دے. حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جذبہ رہتا ہے کہ تم لگاؤ، ہم نے تمہارے اوپر لگایا تو تم بھی ہمارے اوپر لگا دو. آپ حضرات کی خدمت میں ہم لوگ آئے، لوگوں نے تعاون کیا، اللہ جزائے خیر دے. جگہ جگہ سے لوگ تعاون کر رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ ہم کو بولو تو ہم 4 لاکھ روپے لا کے دیں. تو دینے والے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، بڑی بڑی رقم بھی دیں گے، لیکن آپ کا 1000 2000 500 یہ ہم لوگوں کو عزیز ہے. ہماری نظر میں اس کی بڑی عظمت ہے کہ آپ فرزند ہونے کے ناطے دے رہے ہیں، اپنی مادر علمی کو دے رہے ہیں. یہ ہم کو زیادہ قیمتی ہے. میں آپ کی بات ختم کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے عزیزوں کو، بڑی محنت کی لوگوں نے، سب لوگ جمع کیا. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا تحفظ-E-Deen کا کارواں رواں دواں، رواں دواں رواں دواں رواں دواں رواں دواں. تحفظ-E-Deen کا کارواں رواں دواں. علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں. علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں.